علیکم. محمد اظہر صدیق آفیشیل کے ساتھ محمد اظہر صدیق حاضر خدمت ہے. چینل سبسکرائب کر دیجیے گا, بیل آئیکن کلک کر دیں گے تو نوٹیفیکیشن سے لیٹسٹ اپڈیٹ آتی رہیں گی. کرنل کی بیوی چند ناقابل اندیش, جسے میں سو کالڈ لبرل کہتا ہوں, جو پاکستان کی جڑوں میں بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور باقاعدہ بیرون ملک سے ایجنڈا لے کر چل رہے ہیں, اور پاکستان کے اندر کوئی موقع نہیں جانے دیتے کہ جس میں پاکستانی فوج ان کے افسران کو بدنام کیا جائے. اور یہ ایجنڈا آپ کے سامنے ہے, ہر ایک نے ویڈیو دیکھی ہے. وہ ذاتی فعل ہے. کیا ہم کوئی تاریخیں بھول گئے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا علی شہباز جو داماد تھے شہباز شریف صاحب کے, کیا ہوا تھا بیکری کے اندر؟ ذرا اس کو چھوڑ دیں. میں قمر خلیل صاحب کا انٹرویو ایک سن رہا تھا. وہ موٹر وے جانے کا واقعہ بتاتے ہیں کہ ایک دن وہ سپیڈ 120 کاٹ کے 140 لکھی ہوئی تھی. وہ ہر جگہ ایسا دیکھا تو میں پریشان ہوا. میرا جا کے پوچھا, انہوں نے کہا جی حسن نواز نے جانا تھا, یہ سپیڈ واپس آ چکی ہے. یعنی وہ لوگ جو قانون کو بھاندی سمجھتے ہیں, جو ایسا روز دیتے رہے ہیں, جو ناجائز استعمال کرتے رہے ہیں. اس بیوی نے, جو کرنل کی بیوی ہے, اس میں باقی لوگوں کا کیا قصور ہے؟ اگر میری بیوی کو زیادتی کرتی ہے تو کیا میری پوری برادری اس سارے میں ذمہ دار ہوگی؟ جن لوگوں نے یہ گھنونی سازش کی ہے, پھیلانے کی کوشش کی ہے, انہیں پوری قوم سے معافی مانگنی چاہیے. کوئی ضرورت نہیں تھی یہ سارے مسئلے کو اس طرح سیریس لینے کی. قانون کے مطابق کام ہو رہا ہے اور ہوگا. کوئی بھی ہو, قانون اپنا راستہ لے گا, مگر اس طرح اداروں کو بدنام کرنے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے. جی, دوسرا جو ایشو میں لینا چاہتا ہوں وہ بڑا اہم ایشو ہے, اور اس میں بات کر چکا ہوں آٹا چینی سکینڈل کے حوالے سے. وقی کابینہ کے سامنے رپورٹ پیش ہو گئی ہے, اور میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, آپ کو پتہ ہے سنا تھا کہ نیب نے باقاعدہ انکوائری کی اجازت دے دی ہے. تو میں نے کہا تھا کہ نہیں, نیب کو بھی اس میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. اس کی وجوہات ہے, 10 سالوں سے سارے معاملے کو دیکھ رہا ہوں. اس عوام میں سب ننگے ہیں. شوگر ملیں کن کی ہے ہر ایک کو پتہ ہے. کس طرح 1 سے 2, 2 سے 3 بنی ہے, کس طرح کپاس ختم کی گئی, شوگر ملیں بڑھائی گئیں, اور آپ کے سیاسی خاندان جو حکمران جماتے ہیں اسے کیا کیا فائدے لیتے رہے ہیں. یہ تاریخ کی ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, اور آپ کو سمجھ آ جائیں گے. اور میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے تحت دائرہ اختیار زیادہ ہے. جے آئی ٹی بنی نا, جے آئی ٹی سے پہلے 2 بن چکی ہیں. پتہ کون کون سی؟ ایک پاناما کی. اچھا, پاناما میں دیکھیے 2 باتیں ہیں, ڈسکوالیفیکیشن, مس ڈیکلریشن, سگیشیس رائٹرز. وہ پاناما سے اقامہ یعنی یہ مذاق قوم کا اڑاتے رہے ہیں. آپ کی اعلیٰ عدالتوں نے ڈسکوالیفائی کیا اور اقامہ پہ کیا. آرٹیکل 62(1)G پڑھ لیں, اس کے تحت نااہلی ہوئی. یہ ریکارڈ کی چیزیں ہیں. دوسرا جو ایشو تھا, جو کہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کہا جاتا تھا کہ جناب سینٹرل لندن کیا پورے پاکستان میں جائیداد کو, یہ ہیں وہ ذرائع خچروں گھوڑوں سے ہوتے ہوئے قطری خطوں پہ چلے گئے. اور وہ جب وہ جے آئی ٹی نے رپورٹیں لے لی, معاملہ آیا پھر نیب کے پاس. نیب نے اپنی انکوائری کی دونوں ریفرنس میں, اور دونوں میں نواز شریف صاحب کا اور ان کی بیٹی سزائیں ہو چکی ہیں, سزا بھگت رہے ہیں, سسپینڈ ہے. اور جہاں تک ہیون فیلڈ ہے سسپینڈ ہے. العزیزیہ میں تو ضمانت بھی خارج ہو چکی ہے, اور اس پہ سزا قابل اطلاق ہے.
دوسری JIT فیک اکاؤنٹ کیس کے حوالے سے 2005 میں جو پرچہ درج کرایا تھا فیک اکاؤنٹ کا نثار علی خان صاحب نے، اور مٹی ڈال دی گئی تھی. سپریم کورٹ نے میٹر ٹیک اپ کیا، JIT بنی اور 16 ریفرنس فائل کرنے کا آرڈر دیا، اور انڈیویجول انکوائریاں کی نیب نے. اور توشہ خانہ کا پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہے، کوئی اسی میں سے ایک ریفرنس ہے. تو یہاں 3-4 ایشو ہیں. سب سے پہلا ایشو ہے کہ مارکیٹ میں چین پیداوار یعنی پروڈکشن اینڈ کنزپشن میں کوئی ریکارڈ نہیں ہے کسی جگہ. شوگر ملیں خود ہی مینٹین کرتی ہیں، وہ بتاتی ہیں اسٹاک کم ہو گیا، زیادہ ہو گیا، چینی کی قلت ہو رہی ہے، افافر پڑا ہے. گورنمنٹ کو اپروچ کرتے ہیں ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی جائے، پھر سبسڈی لی جاتی ہے. اور وہ جو ایکسپورٹ کرنے کا طریقہ کار ہے وہ ہر ایک کو پتہ ہے. یعنی بتایا یہ جاتا ہے کہ گندم کے جو کاشتکار ہیں ان کو پیسہ دینا ہے، پیسہ تب دیں گے اگر ایکسپورٹ کی اجازت ملے گی، اور پھر وہ سارا کچھ سامنے آ جائے گا کہاں سے ایکسپورٹ ہوئی، کنہوں نے کی. پھر ایک اور سوال ہے کہ چینی مڈل مین کو کس طرح بیچی جاتی ہے، وہ بھی ساری چیزیں آ جائیں گی. ابھی میں بات نہیں کرنا چاہ رہا سارے معاملے میں تفصیلی. پھر چینی میں کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایکسپورٹ کر دی، بعد میں امپورٹ بھی کرنی پڑی. یعنی پہلے ایکسپورٹ ہوگی پھر امپورٹ ہو گئی، دونوں ہاتھوں سے لوٹا گیا. اور یہ صرف ایک نہیں ہے، جہانگیر 3 تو اب آج آیا نا سارے معاملے میں. پچھلے 40 سالوں سے ہر کوئی سما میں ننگا ہے، اس نے جو کچھ کیا ریکارڈ میں ہے. وہ پنجابی کہتے ہیں نا جی، جنہیں کھادیاں گاجراں پورے ٹھیڑ چپیڑ. تو اب تو چیزیں ساری سامنے آ چکی ہیں. اور میں پہلے کہہ چکا تھا کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے تحت پہلے انکوائری کمپلیٹ ہونے دیں. اختیارات زیادہ ہیں، سول کوڈ کے اختیار استعمال کر سکتے ہیں، میجسٹریٹ کے اختیار استعمال کر سکتے ہیں. آپ کے سامنے ہے کہ مراد علی شاہ چیف منسٹر سے پیش نہیں ہوئے، اس میں پیش ہونا چاہیے تھا انہیں. پھر فورینسک نیب کے پاس تو بندے ہی نہیں پیش ہوتے نا. پہلے وہ جا کے ضمانتیں کراتے ہیں، جب وہ 60 سیاستدان باہر نکلاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. کرپشن کے ریکارڈ سارا کچھ سامنے موجود ہوتا ہے اور وہ اداروں کو ملائن کرتے ہیں. تو یہ سارا کچھ کام ہونے کے بعد اب مجھے تو امید ہے کہ وزیر اعظم صاحب یہ سارا معاملہ جو ہے یہ بھیجیں گے نیب کو. نیب براہ راست اس کی انکوائری کی شاید ضرورت نہ پڑے انویسٹیگیشن میں کنورٹ کر دے گی، اور امید ہے 2-3 مہینے کے اندر ریفرنس کی شکل آ جائے گی سامنے. یا ہو سکتا ہے وہ پلی بارگن کی طرف بھی باتیں چلی جائیں، ہو سکتا ہے VR کی طرف باتیں چلی جائیں. یہ تو ریکارڈ پہ سارا کچھ آ جائے گا سامنے. IBs میں آپ سن رہے ہیں وہ 4,000 ارب کے قریب جو رقم ہے وہ کوئی سیٹلمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے. قوم کا لوٹا ہوا پیسہ واپس آنا ہے. ظلم ہو گیا. کتنے کی انسان کی اوقات ہے، کتنا پیسہ چاہیے اس کو، جتنا پیسہ چاہیے رکھ لے، باقی اس قوم کی امانت ہے اس کو دیں. قوم آگے جائے. اس طرح کے لوگ آگے نہیں بڑھ سکیں گے. میرا ملک آگے جانا ہے. ہم لوگوں کے لیے پاکستان، مملکت پاکستان سب سے اہم ہے، اور انجام تک تو چیزیں پہنچنی ہیں. اس کے بعد قرضوں کے اسکینڈل کے حوالے سے تفصیلات آپ کے سامنے آ جائے گی. اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ.